ہر قوم آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں. کوئی ہیلو کہتا ہے تو کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی صباح الخیر کہتا ہے تو کوئی مساء الخیر کہتا ہے. گویا کہ ہر قوم کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کرتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو لفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظوں میں نمایاں اور ممتاز ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے سلام کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی تو ان کو چھینکا ہی انہوں نے الحمدللہ کہا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو اور سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو السلام علیکم کہا. اس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے، جب آپس میں ملاقات کیا کرے تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. اور شریعت میں بھی اس سلام کی کثرت مطلوب ہے اور مرغوب ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مؤمن نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ رکھو. افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، وہ اس طرح کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سلام کی کثرت یہ مطلوب ہے، اور سلام صرف جان پہچان والے لوگوں کو نہ کریں بلکہ جن کو آپ نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریں، کیونکہ سلام یہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ پہچان کی بنیاد پر. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سا عمل بہترین عمل ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بہترین عمل اسلام کے اندر یہ ہے کہ تم کھانا کھلایا کرو اور ہر اس شخص کو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرو. تو سلام کو پھیلاؤ، صرف جان پہچان والے کو نہیں بلکہ ہر اس شخص کو سلام کرو جو مسلمان ہو، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو. صرف جس کو پہچانتے ہو اس کو سلام کرو گے تو یہ تو سلام معرفت ہوا، سلام سنت نہیں ہے. لہذا سلام کی کثرت اسلام کے اندر مطلوب اور محبوب ہے. چنانچہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو ان کو سلام کرے. فإن حالت بینہما شجر او جدار او حجر، پس اگر تمہارے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، ثم لقیہ فلیسلم علیہ، پھر جب دوبارہ ملاقات کرے اس سے تو دوبارہ سلام کرے. تو دیکھیے اس حدیث میں صرف درمیان میں ملاقات کے درمیان صرف درخت کے واقع ہونے سے یا دیوار کے واقع ہونے سے جو
جو جدائی تھوڑی سی دیر کے لیے واقع ہوئی ہے، اس جدائی کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات پر بھی دوبارہ سلام کرنے کا حکم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں سلام کی کثرت محبوب ہے، کہ اس سے ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے۔ تو جب بھی ملاقات ہو سلام کیا جائے، اور اس کی تعلیم بھی دوسرے مسلمان کو دیا جائے کہ وہ ہمیشہ جب بھی ملاقات کرے تو سلام کیا کرے۔ یہ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، ہیلو ہائی، یہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخروی فائدہ ہے، کیونکہ اس میں صرف وقت کو اچھا بتایا جاتا ہے، اس میں کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ اگر پھر بھی اس کو ہم دعا مان بھی لے کہ اس میں چلو دعا ہے، وہ جو ہے مقید ہے وقت کے ساتھ، ایک وقت مخصوصہ کے ساتھ، صبح کے ساتھ یا شام کے ساتھ، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دائمی سلامتی کی دعا ہے۔ جب اپنے بھائی کو آپ سلام کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کو سلامتی کی بھی دعا دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی بھی دعا دیتے ہیں، اور ان کی برکت کی بھی دعا دیتے ہیں۔ تو تین چیزوں کی آپ دعا دیتے ہیں اپنے بھائی کو، اور اس پر جو آپ کو الگ سے اجر ملتا ہے وہ الگ ہے۔ 30 نیکیاں اس پر آپ کو ملتی ہے۔ السلام علیکم کے اوپر 10، ورحمتہ کے اوپر، ورحمۃ اللہ کے اوپر 10، 20 ہو گئے، اور وبرکاتہ کے اوپر 10 الگ، یہ 30۔ تو 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو، اور جو ہے 3 دعائیں مخاطب کو جس پر سلام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ سلامتی کی دعا ہے تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرے، اور دوسرے فرقوں کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال نہ کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو ہم یوں کہا کرتے تھے، انعم اللہ بک صباحا، انعم اللہ بک عینا، وغیرہ کے الفاظ۔ تو جب اسلام آیا تو اس سے ہم کو منع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ ملاقات کے وقت دوسرے طریقوں کو اختیار کرنا اور ان کے مروج کلمات کو کہنا، یہ جو ہے اسلام میں منع ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت دی ہے سلام کی، اس نعمت کی بے قدری اور ناشکری ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔